السلام علیکم۔ میرا نام حسین ہے اور میری پیدائش میکسیکو سٹی کی ہے، جو میکسیکو کا سب سے بڑا اور مشہور شہر ہے۔ یہاں میری پرورش ہوئی، بچپن گزرا اور میں یہیں بڑا ہوا، مگر 1998 میں بہتر زندگی کی تلاش میں نے میکسیکو چھوڑ دیا اور امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ٹیکساس کو اپنی نئی منزل بنایا، جو امریکہ کا ایک بڑا اور ترقی یافتہ ریاست ہے۔ جب میں ٹیکساس پہنچا تو مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایک نوکری کی ضرورت تھی۔ کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام مل گیا۔ یہ کمپنی مکانوں کی رینوویشن کا کام کرتی تھی، یعنی پرانے گھروں کو نئے بنانے اور انہیں بہتر حالت میں لانے کا تجربہ رکھتی تھی۔ میں اس کمپنی کا ایک محنت کش ملازم بن گیا اور دن رات محنت کرتا رہا۔ یہ کمپنی ٹیکساس کے ایک چھوٹے مگر اہم شہر ٹیکساکانا میں تھی۔ ٹیکساکانا ایک عجیب شہر ہے کیونکہ یہ دو ریاستوں ٹیکساس اور آرکنسا کے درمیان موجود ہے۔ اس کا ایک حصہ ٹیکساس میں ہے اور دوسرا آرکنسا میں موجود ہے، جو اسے ایک انوکھا مقام بنا دیتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے رہنے کا طریقہ، ماحول اور کلچر بھی ان دونوں ریاستوں سے ملا جلا ہی ہے۔ اسی شہر میں نے اپنی نوکری شروع کی اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ ہمارا اصل کام ٹیکساس میں ہوتا تھا کیونکہ ہماری کمپنی وہیں بیسڈ تھی، مگر کبھی کبھی ہمیں لوئیزیانا اور اوکلاہوما جیسے قریبی ریاستوں سے بھی کنٹریکٹس مل جاتے تھے۔ یہ اسٹیٹس ٹیکساس کے بالکل نزدیک ہیں، اس لیے ہمیں وہاں کام کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی نئے پروجیکٹس کے لیے ہمیں دور سفر بھی کرنا پڑتا تھا، مگر ہمیشہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا تھا کہ نئے شہر دیکھنے اور نئے لوگوں سے ملنے کا۔ ہماری ورک فورس کا ایک بڑا حصہ میری طرح امیگرینٹس پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ مختلف ملکوں سے آئے تھے، جن میں زیادہ تر میکسیکو اور سینٹرل امریکہ کے ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب بہت محنتی اور تجربہ رکھنے والے لوگ تھے، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ صرف اسپینش بولتے تھے۔ اس وجہ سے میری ٹیم میں اکیلا شخص تھا جو انگلش اور اسپینش دونوں زبانیں سمجھتا تھا اور بول سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا کیونکہ میں مینجمنٹ اور لیبر کے درمیانی ایک برج کا کام کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے کمپنی کے مالک نے میری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے جلدی ہی سپروائزر بنا دیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک بڑا موقع تھا کیونکہ اب مجھے صرف اپنا کام نہیں بلکہ دوسروں کا بھی کام دیکھنا ہوتا تھا۔ مجھے پروجیکٹس مینیج کرنے کا تجربہ ہونے لگا اور ٹیم کو لیڈ کرنا سیکھ گیا۔ کچھ عرصے بعد میری محنت اور ذمہ داری دیکھ کر کمپنی کے مالک نے مجھے ایک اور بڑا موقع دیا۔ مجھے اکیلے کام لینے کی اجازت مل گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی مرضی سے پروجیکٹس لے سکتا تھا، نئے کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کر سکتا تھا اور اپنے فیصلے خود کر سکتا تھا۔ یہ میری پروفیشنل زندگی کا ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اب میں صرف ایک امپلائی نہیں بلکہ ایک لیڈر بن چکا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے یہ احساس تھا کہ میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو عام لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ عجیب منظر کبھی کبھی کسی سایہ یا شکل میں ہوتے تھے، کبھی کسی عجیب و غریب شکل والے انسان جیسے جو دوسروں کو نظر نہیں آتے تھے، مگر میں نے اس بات کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ شاید اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف میرا وہم ہے یا پھر دماغ کا کوئی چھلاوا۔ میں اپنی زندگی میں مصروف رہا اور ان سب چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں میکسیکو سے تھا اور میری فیملی بہت زیادہ مذہبی تھی۔ ہمارے گھر میں صرف دین کی باتیں ہوتی تھیں اور ہر چیز کو مذہب کی روشنی میں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے گھر کے جو بڑے بزرگ تھے، ان کا ماننا تھا کہ کچھ چیزیں صرف خاص لوگوں کو نظر آتی ہیں اور اگر ایسا کچھ ہو تو اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہماری فیملی کا ایک قاعدہ تھا، اگر تمہیں کچھ عجیب نظر آئے تو چپ رہو، ورنہ یا تو تمہیں پاگل سمجھا جائے گا یا پھر تم کسی بری چیز کی شکار بن جاؤ گے۔ مجھے بچپن سے ہی یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اس طرح کی باتیں کسی سے شیئر مت کرو۔ اگر تم نے بتا دیا کہ تم کچھ عجیب چیزیں دیکھتے ہو تو لوگ یا تو تم سے ڈرنے لگیں گے
یا پھر تمہیں مذہبی طور پر کسی مسئلے میں پھنسا دیں گے۔ اس لیے میں نے ان سب چیزوں کو ہمیشہ اپنے اندر دبا کے رکھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری زندگی نارمل رہے، مگر اندر ہی اندر مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں دوسروں سے الگ ہوں۔ اگلے دن صبح جیسے ہی میں اپنی روٹین کا کام کر رہا تھا، میرے باس کا فون آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک نیا پروجیکٹ ملا ہے جو کہ اوکلاہوما میں ہے، اور مجھے وہاں جا کر اس پراپرٹی کے رینوویشن کی ایسٹیمیٹ دینی ہوگی۔ ایسے اسائنمنٹس پہلے بھی ملتے رہے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا ایک عجیب اور بھیانک تجربہ بننے والا ہے۔ اگلے دن صبح میں تیار ہوا اور اوکلاہوما کی طرف نکل گیا۔ ٹیکساس سے اوکلاہوما کا سفر لگ بھگ 4 گھنٹے کا تھا، اور میں بنا کسی رکاوٹ کے ڈرائیو کرتا رہا۔ راستے میں ہر چیز بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گہرے جنگل تھے، کبھی کبھی بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آتی تھیں، مگر زیادہ تر راستہ سنسان ہی تھا۔ جب میں دی گئی لوکیشن پر پہنچا تو ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ یہ ایک پرانا تنہا اور ویران سا مکان تھا جو جنگل کے بیچوں بیچ موجود تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے کافی عرصے سے اس جگہ کا کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ مکان کے سامنے ایک ٹوٹے ہوئے برآمدے کا ڈھانچہ تھا، اور دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سب کچھ وہاں ایک بے جان، سنسان اور عجیب سی حالت میں تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی پارک کی اور باہر نکلا، ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ یہ ٹھنڈک صرف ہوا کی نہیں تھی، یہ ایک انوکھا اور اثر انداز کرنے والا احساس تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ گرمی کا موسم ہونے کے باوجود وہ جگہ مجھے ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مکان کو دیکھتے ہی دل میں ایک عجیب بے چینی ہونے لگی، جیسے یہ جگہ صرف ایک خالی گھر نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھا، کچھ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ہانٹڈ ہاؤس کا ذکر کرتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک پرانی، ویران اور ڈراؤنا مکان آتا ہے، ایسی جگہ جو سالوں سے چھوڑی ہوئی ہو، جس کے شیشے ٹوٹے پھوٹے ہوں، دیواریں پرانی اور دراڑ سے بھری ہوئی ہوں، اور چھت ایسے لٹک رہی ہو جیسے کسی بے وقت گر سکتی ہے۔ یہ صرف فلموں یا کہانیوں کی بات نہیں، ایک کنسٹرکشن ورکر کے لیے ایسی جگہ کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایسے مکان روز دیکھتے ہیں جہاں ہر چیز صرف گرنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ گھر بھی بالکل ویسا ہی تھا، ایک خوفناک منظر جو صرف دیکھنے سے ہی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ اس کی باہر کی دیواریں مٹی اور سیل سے بھری ہوئی تھی، جیسے سالوں سے کوئی جگہ کا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ برآمدے کی لکڑی پرانی اور سڑی ہوئی تھی، ہر قدم پر لگتا تھا کہ کہیں پیر رکھنے سے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ کھڑکیوں کے شیشے یا تو ٹوٹ چکے تھے یا پھر اتنے زیادہ دھول اور میلے ہو گئے تھے کہ اندر کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس جگہ کی ہوا میں ایک بے جان، ٹھنڈی سی سنسناہٹ تھی، جیسی صرف ایک خالی مکان نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہو۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے ایک ڈراؤنا گھر ہونا چاہیے، لیکن میرے لیے یہ صرف ایک ہورر سٹوری نہیں تھی، یہ ایک اصل کام تھا جو مجھے کرنا تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے پہلی بار اس مکان کے اندر قدم رکھا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ کوئی عام رینوویشن پروجیکٹ نہیں ہے۔ یہاں کچھ ہے جو نظر نہیں آتا مگر اس کی موجودگی محسوس کی جا سکتی ہے۔ جب میں نے اس جگہ کا ذرا دھیان سے جائزہ لیا تو دیکھا کہ باہر ایک پرانا لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ یہ لوہا زنگ سے بھرا ہوا تھا، جیسے سالوں سے اس جگہ کو چھوڑا گیا ہو۔ جنگلوں کے دونوں سروں پر دروازے تھے، مگر ایک تو ان میں سے پوری طرح ٹوٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور دوسرا صرف ایک سائڈ سے ٹکے ہوئے لٹک رہا تھا، جیسے ہلکی سی ہوا بھی اسے گرا سکتی ہو۔ یہ منظر اور بھی زیادہ عجیب تھا، جیسے یہ جگہ صرف ایک پرانی عمارت نہیں بلکہ کسی پرانی کہانی کا حصہ ہو۔ میں نے اپنی سانس اندر کھینچ کر اپنی نروس کنٹرول کی اور پھر اپنی ٹارچ اور کلپ بورڈ اٹھایا۔ یہ میرا کام تھا اور مجھے کسی بھی حالت میں اندر جا کر سروے کرنا تھا، مگر اندر قدم رکھنے سے پہلے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔
یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جگہ صرف خود سے ہی ویران نہیں ہوئی بلکہ اسے چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں دھیرے دھیرے مکان کی طرف بڑھنے لگا تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا بالکل بند تھی، صرف درختوں کے سوکھے پتے زمین پر گرنے کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ جو کہ پہلے سے کھلا ہوا تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مالک نے اسے میری سہولت کے لیے ان لاک کر دیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور اسے ہلکے سے اندر دھکیلا، ایک اتنی تیز چیخ نکلتی آواز آئی کہ ایک پل کے لیے میری روح کانپ گئی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے کوئی مردہ لوگ اچانک جاگ گئے ہوں۔ یہ صرف ایک پرانے دروازے کے کھلنے یا بند ہونے کی آواز نہیں تھی، یہ ایک ایسی چیخ تھی جو صرف سنائی نہیں دیتی، محسوس بھی ہوتی ہے، جیسے ہواؤں میں کوئی پرانی روح کی رسوائی بھری ہو، یا پھر جیسے کسی نے اندر گرے ہوئے سناٹوں کو جگانے کی کوشش کی ہو۔ میرا پیر ایک پل کے لیے وہیں جم گیا۔ میں ایک ایکسپیرینس کنسٹرکشن ورکر تھا اور پرانے گرتی حالت کا گھر روز دیکھتا تھا، لیکن اس مکان کا کچھ الگ ہی اثر تھا، جیسے یہ صرف ایک خالی مکان نہیں بلکہ ایک کہانی کا قید خانہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، ایک گہری سانس لی اور ٹارچ جلا کر دھیرے سے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو سمجھ آیا یہ صرف ایک پرانا مکان نہیں بلکہ ایک تباہ شدہ عمارت تھی جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ہر طرف صرف بربادی کا منظر تھا، زمین ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ تھے جہاں سے نیچے بیسمنٹ میں دیکھا جا سکتا تھا۔ چھت بھی اس حالت میں تھی کہ اگر کوئی تیز ہوا بھی ہوتی تو لگتا کہ یہ نیچے گر جائے گی۔ دیواریں صرف پرانی یا زرد نہیں ہوئی تھیں بلکہ ہر جگہ سے ٹوٹ چکی تھیں۔ پھپھوندی نے ہر طرف سے اپنا بسیرا بنا لیا تھا، جیسے کسی بیماری نے اس گھر کو اندر سے کھا لیا ہو۔ کئی جگہ دیوار کا پلاسٹر گر چکا تھا اور لکڑی کی ماریان اپنی جڑتی حالت میں سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہ صرف ایک ویران مکان نہیں بلکہ یہ ایک منحوس جگہ تھی جو صرف دیکھنے سے ہی ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے اندر گھاس اگ چکی تھی۔ یہ صرف نرمی یا نمی والی جگہ نہیں تھی بلکہ یہاں تک کہ اندر کے کمروں میں بھی پتیاں اور چھوٹی جھاڑیاں نکل آئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ اب صرف انسانوں کا گھر نہیں رہی تھی۔ پانی کے نقصان کی وجہ سے ہر طرف سیل آ گئی تھی، دیواریں گیلی ہو چکی تھیں، لکڑی کے دروازے اور فرش نہ صرف گیلے ہوئے تھے بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی بے وقت ٹوٹ کر گر سکتے ہیں۔ اور اس سب کے بیچ ایک بہت تیز اور بے چینی بڑھانے والی بدبو تھی، سیل کی، مٹی کی اور کچھ ایسی چیز کی جو صرف محسوس ہوتی تھی۔ میں اسے آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ میرا ذہن میں بس ایک ہی بات آئی، سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، لیکن یہ میری ڈیوٹی تھی۔ مجھے اس جگہ کی تسلی سے جائزہ لینا تھا تاکہ اپنے بوس کو صحیح معلومات دے سکوں۔ چاہے یہ مکان کتنا بھی گر چکا ہو، مجھے پتہ لگانا تھا کہ اسے دوبارہ ٹھیک کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ میں ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھا اور اپنی ٹارچ کی روشنی سے اندر کا ہر کونا دیکھنے لگا، لیکن جو میں اگلے چند منٹ میں محسوس کرنے والا تھا اس کے لیے میں ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی میری نظر ایک دیوار پر پڑی، اس دیوار پر کچھ لکھا ہوا تھا اور وہ یہ تھا، یہ اوپر رہتا ہے۔ یہ صرف ایک لائن نہیں تھی مگر اس میں کچھ ایسی بات تھی جو دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ یہ کوئی عجیب طریقے سے لکھا گیا گریفٹی نہیں تھا، نہ ہی کوئی مزیدار مذاق، یہ ہیسٹلی لکھی گئی تھی، جیسے وارننگ لگ رہی ہو، جیسے کسی نے جلدی جلدی لکھ کر کسی اگلے شخص کو ڈرا دینے کی کوشش کی ہو۔ اور یہ سوچ کر ہی میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پرانی برباد عمارت نہیں تھی، اس جگہ میں کوئی ایسی چیز بھی تھی جو صرف دیوار کی لکھاوٹ تک محدود نہیں تھی۔ مجھے بچپن سے عجیب چیزوں کا احساس ہوتا تھا، کبھی ہوا میں پرچھائی سی دکھ جاتی تھی، کبھی کسی کی نظر محسوس ہوتی تھی جبکہ آس پاس کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر میں نے کبھی اس بات کو اضافہ نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے سمجھا دیا گیا تھا کہ زیادہ سوچنا صرف غلط فہمی پیدا کرے گا۔ ہاں،
کبھی کبھی ایسا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتے تھے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر وقت کے ساتھ میں ان سب چیزوں کی عادت ڈال چکا تھا۔ میں ان چیزوں کو اگنور کرنا سیکھ گیا تھا، لیکن آج یہ سب واپس محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دیوار کی لکھاوٹ اور ایک سنسان مکان صرف ایک پرانی کہانی کا حصہ نہیں لگ رہا تھا، یہ جگہ جیتی جاگتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے یہ صرف ایک مکان نہیں، کسی چیز کا گھر ہو۔ جیسے ہی میں نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا، جیسے کوئی اوپر کسی اندھیرے کونے میں خاموشی سے کھڑا ہو اور میرے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اوپر پہنچا، ایک عجیب سی گھبراہٹ میری ہر سانس پر بھاری ہوتی گئی۔ یہ صرف ایک عجیب احساس نہیں تھا، یہ ایک ڈر تھا جو اندر تک اتر رہا تھا، جیسے کوئی بے آواز چیز مجھے دیکھ رہی ہو۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی عظیم خطرے میں ہوں۔ اوپر ایک ہالوے تھا جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے آخر میں 2 بند دروازے نظر آئے۔ ہوا بند تھی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی سرد لہر محسوس ہو رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ایک پرانا خوفناک مکان میں ہوتا ہے، چپ، سناٹا اور بے جان۔ لیکن پھر کچھ حرکت ہوئی، میرا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہالوے کے دائیں طرف والا دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کسی ہوا یا جھٹکے سے کھل رہا ہو، بلکہ جیسے کوئی جان بوجھ کر اندر سے دھیرے دھیرے سے دھکیل رہا ہو، اور اس اندھیرے میں سے جیسے کوئی تصویر نکل رہی ہو۔ یہ کوئی عام تصویر نہیں تھی، یہ ایک جیتی جاگتی تصویر تھی جو دھیرے دھیرے اندھیرے سے باہر نکل رہی تھی، جیسے کوئی سایہ اپنی شکل بنا رہا ہو۔ جب آپ کسی غیر فطری چیز کا سامنا کرتے ہیں تو پہلے آپ کو ہنسی آتی ہے یا ایک عجیب سی بات لگتی ہے، مگر اصل میں یہ آپ کا دماغ ہوتا ہے جو ایک ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے بھی پہلے ایک عجیب سی ہنسی آئی، بس ایک پل کے لیے، اور پھر وہ ہنسی ڈر کے پسینے میں بدل گئی۔ اسی وقت میں فوراً اس گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، لیکن جب میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، ایک عجیب سی گھبراہٹ اب بھی میرے اندر چل رہی تھی۔ یہ صرف ایک برا تجربہ نہیں تھا، یہ ایک احساس تھا جو میری روحوں تک اتر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی میں نے ایکسیلریٹر دبایا، ایک سایہ میری نظر میں آیا۔ وہ اوپر کے ایک ٹوٹے ہوئے شیشے سے مجھے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میری سانسیں تھم گئیں۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، کوئی تھا وہاں، ایک اندھیری سی شکل، ایک بیان سے باہر پرچھائی جو صرف تب تک نظر آتی جب آپ نظر ملانے کی کوشش کریں۔ میں نے بنا کچھ سوچے سیدھا وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، گاڑی تیز کر دی اور بنا پیچھے دیکھے سیدھا اپنی کمپنی واپس چلا گیا۔ میرے اندر اب بھی ایک عجیب سی کپ کپی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے اپنے بوس سے بات کرنی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ گھر دوبارہ بنانے لائق نہیں ہے۔ سچ یہ تھا کہ یہ جگہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا بن چکی تھی، ایک ایسی جگہ جو صرف گرانے کے لائق تھی۔ لیکن میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس گھر میں کیا دکھا ہے یا میں نے کس چیز کا سامنا کیا ہے۔ کچھ باتیں کہنا بیکار ہوتا ہے، خاص کر جب آپ کو اپنی نوکری بچانی ہو۔ کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا، کوئی نہیں سمجھتا کہ جو چیز انسانی آنکھوں سے پرے ہو وہ بھی اصل ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے پتا تھا، میں نے محسوس کیا تھا، اور میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کا سامنا نہیں کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھی دوبارہ نہ کروں۔ لیکن اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تک آپ خود اس طرح کا تجربہ نہیں کریں گے تب تک آپ یہ باتوں کو صرف ایک کہانی ہی مانتے ہیں۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا میں ایسی قوتیں موجود ہیں جو صرف انتظار کر رہی ہیں کہ کب کوئی انہیں جگائے گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ میرے والد کسی بھی پیرانورمل چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مردہ لوگوں سے نہیں بلکہ زندہ لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔
لیکن جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا اس نے ان کو ایسا بدل دیا جیسے ایک چھوٹا بچہ ڈر کے مارے رونے لگتا ہے۔ ہماری حویلی لاہور کے ایک امیر علاقے میں تھی، جسے ہر طرف سے 10 فٹ اونچی دیوار اور ایک برقی گیٹ نے گھیر رکھا تھا۔ کوئی بھی بنا اجازت اندر نہیں آ سکتا تھا، ورنہ کیمراز اور سیکیورٹی الارمز فوراً بج اٹھتے۔ ایک رات جب میرے والد گھر پر اکیلے تھے اور لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر ایک مسلسل اور سخت دستک سنائی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نوک بہت برابر اور لگاتار تھی، لیکن گھبرائی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کسی دل کی دھڑکن ہو۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو دستک رک گئی۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ کنڈی کے پاس آیا، دروازہ کھلنے پر ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا سیدھا کھڑا ہوا تھا، بالکل بے حرکت۔ وہ دروازے سے تقریباً 5 یا 6 فٹ دور تھا۔ میرے والد کے مطابق اس نے ایک ہوڈی پہنی ہوئی تھی، ہرے رنگ کی کارگو شورٹس اور ایک سفید سوکس کے ساتھ سنیکرز۔ اس کے بال بھی ایک دم درست تھے اور چہرہ بالکل سرد اور پیلا پڑا ہوا تھا۔ میرے والد اس اچانک حالت پر حیران رہ گئے اور ان کے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلا۔ تبھی وہ لڑکا بہت سکون بھری لیکن عجیب طریقے سے بولا، میں کھو گیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے والد کا دل ایک دم ڈوب گیا، کیونکہ انہوں نے ایسے واقعات پہلے بھی سنے ہوئے تھے کہ کوئی لڑکا اگر اندر آئے اور اس کے ساتھ پوری ٹیم بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کو لوٹ سکتی ہے، جو کہ آپ کے گھر کا سامان چوری کر کے لے کے جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب اس معاملے سے پورے ہوشیار تھے۔ جب میرے والد صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے تبھی وہ لڑکا برابر بولتا رہا، لیکن اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی نے پہلے سے یہ یاد کروایا ہو اسے، ایک دم مکینیکل۔ میں ٹھنڈ میں ہوں اور کھو گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، میں اندر آ جاؤں؟ میرے والد نے محسوس کیا کہ حالانکہ رات ہو چکی تھی لیکن موسم ابھی بھی گرم تھا، اس کی ہوڈی پہننے کی کوئی لوجک نہیں بنتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے والد ہوش میں آئے اور غصے سے بولا، نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ لڑکا پھر بھی ویسے ہی کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں صرف ایک بچہ ہوں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس بار اس نے اپنا سر تھوڑا اٹھایا اور میرے والد کے سامنے ایک ایسی چیز تھی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکے کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، بنا کسی پتلی کے۔ جب میرے والد کی نظر اس کی آنکھوں سے ملی تو انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے اندر کوئی چیز مرجھانے لگی ہو، جیسے روح سوکھ رہی ہو۔ لڑکی کی آواز اب اور تیز ہو گئی تھی، لیکن والد صاحب کے مطابق اس کے ہونٹ ہل نہیں رہے تھے۔ علی، تمہارا رویہ بہت برا ہے، مجھے اندر آنے دو، تم اکیلے ہونا گھر میں۔ جیسے ہی اس لڑکے نے میرے والد صاحب کا اصل نام پکارا، میرے والد نے فوراً دروازہ زور سے بند کر دیا اور تالا لگا دیا۔ انہوں نے فوراً سارے گھر کی لائٹس بند کر دی، سیکیورٹی سسٹمز چالو کر دیے اور لاؤنج کے کونے میں بیٹھ گئے۔ لیکن جب وہ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تبھی انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ان کی لاؤنج کی کھڑکی پر دستک دے رہا ہے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پردہ ہٹا کر دیکھیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے پولیس کو کیوں نہیں بلایا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جسم ایک دم جم گیا تھا اور انہیں محسوس ہو رہا تھا اگر وہ لڑکا بھی اندر آنا چاہتا تو وہ بھی بنا کسی رکاوٹ کے اندر آ سکتا تھا۔ بعد میں نے ریسرچ کی تو مجھے بلیک آئیڈ چلڈرن کے بارے میں معلومات ملی جو بالکل اسی طرح بیہیو کرتا ہے، مگر میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ اس لڑکے کی آنکھیں خالی نہیں بلکہ بالکل سفید تھیں۔ جب سیکیورٹی کیمراز چیک کیے گئے تو کوئی بھی دروازے تک آتا نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی دیوار پار کر کے اندر آیا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لڑکا اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں کوئی بھی کیمراز اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، جیسے اسے پہلے سے ہی معلوم ہو کہ کیمراز کون سے اینگل کور کرتے ہیں۔ میرے والد کی زندگی اس واقعے کے بعد بالکل بدل گئی۔ ان کا ویٹ یعنی وزن کم ہو گیا اور انہوں نے نیا سیکیورٹی سسٹم بھی لگوا دیا، لیکن ہر رات سونے سے پہلے وہ گھر کے ہالوے میں چکر کاٹتے ہیں بے چینی سے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ پھر سے واپس آیا تو اس بار دروازہ نوک نہیں ہوگا بلکہ وہ سیدھا اندر آ جائے گا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔
تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں. اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.